اچھا، مزید آپ کو میں ایک جو کمنٹ میں یا ایک سوال پیش کیا گیا تو اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ جب حیاتی اعضاء ایک دوسرے سے دور واقع ہوتے ہیں تو ان کے اثرات ایک دوسرے سے پر کیسے واقع ہوتے ہیں؟ یہ میں آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا ٹیکنیکل اگر ہوگا تو پھر بھی میں آپ کو آسان زبان میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یا پہلے سماعت فرمائیں، اس کا جواب آپ سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ کر لیں، جو لال رنگ کا بٹن بنا ہوا ہے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اچھا، جب سوال یہ تھا کہ جب حیاتی اعضاء ایک دوسرے سے دور واقع ہوتے ہیں تو ان کے اثرات ایک دوسرے پر کیسے واقع ہوتے ہیں؟ حیاتی اعضاء کا مطلب ہے کہ ہمارے جو اعضاء رئیس ہیں، یعنی دل، دماغ اور جگر، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہیں، لیکن ان کے اثرات ایک دوسرے پر کیسے مرتب ہوتے ہیں، کیسے واقع ہوتے ہیں، تو یہ اس کا ہی جواب انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ سائنس اور ڈاکٹر تحقیقات نے ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے، سائنس اور ڈاکٹری تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ ہر حیاتی عضو پر 2 پردے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ میں شاید آپ کو ویڈیوز میں بتایا ہی ہوا ہے۔ ہر حیاتی اعضاء پر 2 پردے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں جو باقی 2 حیاتی اعضاء سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہی پردے میں آپ کو سادہ الفاظ میں بھی بتاؤں گا، فی الحال آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل، یہ بالکل چھوٹی سی ویڈیو ہے، ٹیکنیکل لفظ سنیں، انشاءاللہ میں آپ کو ان کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں سادہ الفاظ میں۔ یہی پردے ایک دوسرے تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہی پردوں کی وجہ سے اعضاء اپنی اپنی تحریکات دوسرے اعضاء تک پہنچاتے ہیں۔ ان پردوں کے متعلق قرآن حکیم نے بھی خوب تشریح فرمائی ہے، جو یہ ہے، فرمایا اِنَّ جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِنَّةً عَلَىٰ يَفْقَهُوا، فرمایا کہ ہم نے دلوں پر پردے بنا دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں اگر عربی قرآن باکس پڑھنے میں مسٹیک ہوئی ہے تو اللہ پاک معاف فرمائیں۔ اب سادہ الفاظ میں آپ سماعت فرمائیں۔ ہمارے چونکہ جسم میں صرف 3 اعضاء رئیس ہیں، دل، دماغ اور جگر، انہی میں تحریکات واقع ہوتی ہے۔ دل کا مزاج خشک ہے، اس کو عضلات کہتے ہیں۔ جگر کا مزاج گرم ہے، اس کو غدد کہتے ہیں۔ دماغ کا مزاج ٹھنڈا ہے اور اس کو اعصاب کہتے ہیں، اعصاب، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارا دل ہوتا ہے اس پر اعصابی پردہ بھی ہوتا ہے، غدی پردہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیں اور پھر آپ کو یہ جو میں نے ابھی سٹیٹمنٹ پڑھی ہے اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جب انسان کا بی پی، بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو اس کے دل کی رفتار کم ہو جاتی ہے، دل بڑا سلو اس کا حرکت کرتا ہے، سمجھے آپ، اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار کم ہو جاتی ہے، بڑا سلو حرکت کرتا ہے، ٹانگوں میں جان نہیں رہتی، انسان تھکاوٹ اور نیند محسوس کرتا ہے۔ کیسے نہیں محسوس کرے گا؟ جب دل کی رفتار کم ہوگی، خون کی سرکولیشن پوری طرح واقع نہیں ہوگی، فل پریشر کے ساتھ نہیں ہوگی، تو پھر انرجی جسم میں کہاں سے آئے گی؟ انسان سستی و تھکاوٹ محسوس کرے گا۔ یہ ہے ٹھنڈے مزاج کی علامت، یعنی دل میں جو اعصابی پردہ ہے اس میں تحریک واقع ہوئی ہے۔ تحریک کیسے واقع ہوئی ہے؟ انسان نے ٹھنڈے مزاج کی کوئی نہ کوئی چیز کھائی ہے، کوئی دوا کھائی ہے، اس کا اثر اس کے اعصابی تحریک، یعنی ٹھنڈا مزاج ہے تو اس نے جسم میں ٹھنڈی تحریک پیدا کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ اب اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک حیاتی اعضاء کا ایک دوسرے سے دور واقع ہوتا ہے لیکن اثر کیسے کرتے ہیں، یہ اثر ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو اگر اس کی جنمن وجہ یہ ہے کہ دل کے غدد میں تحریک واقع ہوئی ہے، یعنی دل میں 3 پردے ہیں، ایک تو عضلاتی ہے، عضلات میں دل واقع ہے، لیکن اس کے علاوہ 2 پردے ہیں، اعصابی اور غدی۔
اب غدد میں تحریک واقع ہوئی ہے، یعنی اس انسان نے گرم چیز کوئی نہ کوئی کھائی ہے، گرم مزاج کی غذا دوا کھائی ہے، جس کا اثر واقع ہوا ہے، جسم میں گرمی پیدا ہوئی ہے۔ اس گرمی کی وجہ سے دل کے جو غدد والا پردہ ہے اس میں سوزش واقع ہوئی ہے اور خون کا پریشر زیادہ ہو گیا ہے۔ خون کا پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے دل کی رفتار بھی زیادہ ہو گئی ہے، دل کی دھڑکنے کی رفتار بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خشکی اس میں شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں خشکی شامل ہو جاتی ہے، اس طرح دل کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، آپ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں، تو پھر اس کو ٹھنڈے مزاج کی چیزیں استعمال کروائی جاتی ہیں تو آرام آ جاتا ہے۔ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو ایک سوال آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی دلیل میں نے آپ کو دی ہے ایک مثال دے کر، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اگر نہیں آئی تو مزید اس کو غور سے سنیں، اگر کوئی پرابلم ہے تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر دیں، یا آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں، انشاءاللہ وہ ول میک ویڈیو، اور تاکہ عام انسان بھی سمجھ سکے اور اپنا جسمانی تحریکات کو سمجھ سکے اور اس کا پراپر مینج کر سکے۔